ایک آیت دیکھیں آپ سورہ 68 اور جناب آیت ہے 35, 36, 37, 38 افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فی تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. کیا پھر ہم بنا دیں مسلم سر تسلیم خم کرنے والے جو ہیں ان کو مجرموں جیسا؟ کیا ہے تمہارے لیے؟ کیسے تم حکم کرتے ہو؟ یہ تمہارے لیے ایک کتاب ہے کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس سے تم درس حاصل کرتے ہو؟ بے شک اس میں تمہارے لیے وہی ہے جو تم خیر بہتر چاہتے ہو. اب دیکھیے افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کیا انسان سے، کیا پس ہم بناتے ہیں مسلم، اللہ پوچھ رہا ہے کیا پس ہم بناتے ہیں مسلمین کو یعنی سر تسلیم خم کردہ جو لوگ ہیں ان کو ہم بناتے ہیں جیسے مجرم ہے دنیا میں. افنجعل المسلمین، کیا پس ہم بنائیں مسلم سبمٹرز کو کالمجرمین جیسے کہ مجرم، کہ مسلم اللہ کہہ رہا ہم بنا رہے ہیں ایسے مسلم بنا رہے ہیں جیسے کہ وہ مجرم ہو. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہارے لیے، کیا ہے یہ، کیسے تم یہ حکم کر رہا ہو؟ یعنی یہ بات معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. کون پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ مسلم آر کرمنلز؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی مسلم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے معاشرے میں یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ مسلم جو ہیں کرمنلز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں اور دنیا میں قتل و غارت کرتے ہیں. تو اللہ ایک سوال کر رہا ہے افنجعل المسلمین، کیا ہم نے بنائے مسلم سر تسلیم خم کردہ کالمجرمین جیسے کہ مجرم، لائک کرمنلز؟ ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، واٹ از دا میٹر، کیا ہے تمہارے لیے، کیف تحکمون، کیسے تم حکم کرتے ہو؟ یہ کیسا آرڈر جاری کرا ہوا ہے آپ نے کہ مسلم جتنی کمیونٹی ہے یہ مسلم، اس میں دیکھیں اس میں دو ٹائپ کے مسلم لوگ ہیں، ایک ہے مسلم سو اللہ اس میں کمیونٹی میں، ایک ہے مسلم کسی اور کے، وہ ہیں کرمنلز جنہوں نے کرائمز کیے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ نے مسلم فطرت رکھی تو اللہ پہ جاری بات ساری کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے بنائے مسلم سر تسلیم خم کرتا ہے جیسے کہ کرمنلز ہو، جیسے کہ مجرم ہو؟ تو جو مجرم ہیں کرمنلز ہیں ان کو کرمنل سمجھیں، وہ مسلم اللہ کے نہیں ہیں. ام لہم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کتاب ہے یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم نے یہ درس حاصل کیا ہے کہ مسلم جو ہیں کرمنلز ہیں؟ ورلڈ میں مسلمز کو کرمنل پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر. دیکھیں آپ یہ نشر کیا جا رہا ہے کہ مسلم جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ کرمنلز ہیں، اور ہمارے نام کے مسلمانوں کے درمیان بیچ میں کرمنلز ہیں بیسیکلی جو کہ نام بدنام کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ سوال کر رکھا ہے آیات میں، کیا اللہ نے بنایا یہ مسلم سر تسلیم خم کردہ جیسے کہ مجرم ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے تم یہ حکم کر رہا ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کہاں سے تم نے یہ درس حاصل کیا ہے کہ مسلم جو ہیں سر تسلیم خم کردہ جو ہیں وہ کرمنلز ہیں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اس لیے اللہ نے بتا دیا. چند آیتیں بتا رہا ہوں اس دنیا کے عذاب جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، وہ دیکھیے کس طرح کہتا ہے. سورہ انعام 6 آیا 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی برادری میں اس کے مجرموں کو اکابر بنا دیا تاکہ اس میں وہ منصوبے بنائیں، اور وہ منصوبے نہیں بناتے سوائے اپنے نفسوں کے خلاف، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. آخرت کی تو باتیں چھوڑ دیں آپ، مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم نے اس دنیا میں جو مجرم ہیں، مجرم کون ہوتا ہے؟ جو سزا کا مستحق ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجرم، تو جو سزا کے مستحق ہیں کرمنلز، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہر کے اکابر ہیں، وہ بڑے بڑے ان کو اللہ نے شہروں کا بڑا بنا رکھا ہے، مجرموں کو اس شہر کے یا اس ملک کے اکابر بڑے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منصوبے بناتے ہیں. منصوبے کیا بناتے ہیں؟ جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. اکابر جو ہیں وہ
اس ہر شہر کے جو اکابر ہیں بڑے بڑے، وہ اس شہر کے مجرم ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں بڑا بننے کے لیے بہت جتنا خطرناک کرمنل ہوگا وہی بڑا بنے گا. اور یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت دہشت دلا رہا ہے کہ ہر شہر کا جو مجرم ہے اکابر ہے وہ پہنچا دیا، اس نے اوپر پہنچا دیا. کہنے کا مطلب یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ بنا دیے اور جو اس طرح کے کام منصوبے بنا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اپنی نفس کے خلاف بنا رہے ہیں منصوبے، فائنلی وہ الٹیمیٹ جو ہے ان کا اس دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، نسلیں تباہ کر رہے ہیں، فصل کو تباہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ بڑا بنا ہوا ہے. تو یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے بنایا ہوا. تو یہ ایکچولی اللہ دہشت دلا رہا ہے آپ کو کہ ہوشیار ہو جائیں آپ. اسی طرح آگے دیکھیے سورہ انعام 65. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دے وہ اس پر قادر ہے یہ کہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکائے. دیکھ ہم کیسے آیات نشانیوں کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. کہہ دے کہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ تم پر عذاب ٹھہرائے تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. تمہارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا بتائیں؟ ہمارے اوپر سے عذاب کیسے آئے گا؟ بارشیں آ گئیں، ہوائیں چلی، سائیکلون چلے. دیکھا آپ نے سائیکلون؟ ہوا اتنی چلتی ہے گھر کے گھر ایسے اڑا دیتی ہے، آتا ہے نہیں؟ تو یہ اوپر سے عذاب آ گیا. اور تمہارے نیچے سے کہاں آیا تھا؟ یہ آیا ہے اوپر ہی. یہیں کوئی دور کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ہے نا نیچے سے. اور سمندر جو آیا سیمانی، وہ سمندر وہ بھی نیچے سے آیا، پورے سمندر اوپر جا کے اس سے. یہ اللہ تعالیٰ اپنا دہشت دلا رہے ہیں انسان کو کہ اس ادھر جاؤ. یہ چلاکی دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کہ جب اس نے آپ کو دیے موقع آیت رائٹ اور رانگ بتا دیے تو آپ صحیح کریں. آپ نہیں کر رہے تو آپ کیسا بنا کہ وہ کمزور ہے؟ جب اس کو ہزاروں لاکھوں آدمی کو ختم کرنا ختم کر دیے، ملینز غائب، دوسرے ایک لمحے پوری بستیاں غائب ہو گئیں. کشمیر کے اندر جو حال ہوا ہے سونامی، اس میں حال دیکھیں. اور امریکہ میں اکثر آتے رہتے سائیکلون آتے رہتے اور ٹورناڈوز آتے رہتے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اوپر سے عذاب دے رہا ہوتا ہے، نیچے سے دے رہا ہوتا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے کنٹینیوس جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا مختلف سچویشن، وہی ہے تیسرا عذاب. یا تمہیں گروہوں کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بدبختی کا مزہ چکائے. یہ تیسرا عذاب چل رہا ہے، کنٹینیوس چلے جا رہا ہے. تو مجھے مار، میں تجھے ماروں، تم مجھے مارے، میں تجھے ماروں، کنٹینیوس مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تیسرا عذاب ہے. تو یہ دہشت نظر آ رہی ہے اللہ کی آپ کو. 3 طریقے سے آپ کو مارے، اور پھر آپ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا. اس کی دہشت یہ کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ مر کے ختم ہو جائے گا، نہیں، پھر دوبارہ دوزخ میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے چلاتا رہے گا. تو دہشت دیکھی آپ نے کیسی ہے. لیکن ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہو، نہیں دکھائی دے رہا. اس کی دہشت ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ میں اللہ کی اب آپ کو بتا رہا ہوں آیت کس طرح وہ دہشت ہے. تو یہ سارا کس طرح چلا پلان کہ پہلے تو اللہ نے ہر بستی کے لوگوں کو، اکابرین کو، مجرموں کو اوپر بنایا. اب انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے. اب منصوبے بنائے انہوں نے، اپنی نفس کے خلاف بنائے، نسلوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، فساد کرنے کے لیے منصوبہ بنایا. نسل کو اور کیا تھا، ہرس، کھیت کو ختم تباہ کر دیا جائے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح ہم کر رہے ہیں. ایسا یہ پپٹس جو کام کر رہے ہیں سارے، یہ ہمارے سب سے ان کو عذاب میں ڈالے ہوئے دنیا بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ دہشت ہے. اور اگر یہ پھر یہ سب جب انہوں نے پلاننگ کر لی تو پھر کیا ہوا ہے؟ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ جنگیں ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بھی عذاب اللہ کا ہو رہا ہے. تو اب مومن کو کیا کرنا ہے؟ یا مومن کو وہ سمجھ لیں کہ میں دہشت میں رہوں اللہ سے، میں اپنے نروز کو کنٹرول کر کے امن کے ساتھ اپنے اس آیات کے اوپر عمل کرتا رہوں. اگر گروپ بازی میں چلا گیا، کسی چیز میں ملوث ہو گیا، تو یہ ایسا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. او یلبسکم شیعا، یہ کہ وہ تم پر لباس بنا دے،
گروہوں کا لباس پہنائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے بدبختی کا مزہ چکھائے لباس پہن کے. یعنی ایک لباس پہن لیا کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، اور جناب دائیں دائیں مارو، تم یہ ہو تو لو کھاؤ، بتا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، دوسرا تم یہ ہو تو یہ لو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، پھر دیکھ ہم کیسے آیت کی نشانی کی گردان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں. اب یہاں تک آپ کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کو دہشت دکھا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اوپر سے بھی عذاب نظر آتا رہتا ہے ہم کو، نیچے سے بھی عذاب نظر آ رہا ہے، اور کنٹینیوس مختلف گروہ، مختلف زبان کے گروہ ہیں، لینگویجز کے گروہ ہیں، مذہب کے گروہ ہیں، زمین کے گروہ ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، وہ کہہ رہا ہے میری زمین، یہ فلانا کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے، مطلب مار مار کے ایک دوسرے کا برا حال ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دہشت دلا رہا ہے.